أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیے. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف اعضا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، اس مہربان خالق نے اس دنیا میں ہمیں انسان بنا کے خلق فرمایا، زندگی گزارنے کے لیے دین عطا فرمایا. دین اللہ نے معصوم ہستیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا. دین کامل اور اکمل بنا کے ہمیں عطا فرمایا. نبیوں کے سردار کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے اس دین کی تبلیغ کے لیے اپنے حبیب کو بہترین معاون اور مددگار عطا فرمائے، اور خالق کائنات نے اس دین کے علاوہ کسی بندے سے کسی دوسرے دین کو قبول نہ کرنے کا اعلان فرمایا. ارشاد ہوا: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا. اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، کسی اور دین کو پسند کرے گا، کسی اور دین پہ عمل کرنا چاہے گا، فلن یقبل منہ. اللہ فرماتا ہے اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا.
عظمت اسلام کی جتنے ادیان اسلام کے علاوہ ہیں وہ سارے منسوخ ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، اب وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر رحمت میں صرف اسلام قابل قبول ہے، اس کے علاوہ باقی ادیان ختم ہو چکے ہیں، وہ اللہ نے منسوخ کر دیے ہیں۔ ان نبیوں کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں، ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ان کی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ یہ احسان ہے میرے اللہ کا، ہمیں نبی وہ عطا فرمایا جس کی نبوت قیامت تک ہے، جس کی شریعت قیامت تک ہے، کتاب وہ عطا فرمائی جو کتاب قیامت تک رہنے والی۔ خالق کائنات کا یہ احسان ہے۔ اور دین اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہے کہ میرے معصوم امام فرماتے ہیں اللہ دنیا مال ہر کسی کو عطا کر دیتا ہے، فاسق کو بھی دیتا ہے، فاجر کو بھی دیتا ہے، اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی دیتا ہے۔ دنیا اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، لیکن دین صرف اپنے مخلص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اگر دین سے محبت اپنے اندر موجود ہو، اس کا مطلب ہے اللہ کا خاص کرم ہے ہم پر۔ اللہ دنیا ہر کسی کو دے دیتا ہے۔ دنیاوی حکومتیں فرعون کو بھی مل جاتی ہیں، نمرود کو بھی مل جاتی ہے، شداد کو بھی مل جاتی ہے۔ اور میں نے ایک مقام پہ پڑھا، معصوم فرماتے ہیں اگر مال دنیا کی اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی، اللہ اپنے دشمن کو نہ دیتا۔ مال دنیا حیثیت نہیں رکھتا، مال دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ بالکل منع بھی نہیں کیا، تارک دنیا نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ جاؤ۔ دنیا کی مذمت اس عنوان سے ہے کہ دنیا بندے پہ سوار نہ ہو جائے، بندہ دنیا کا نہ بن کے رہ جائے۔ لیکن اگر دنیا ہو، لیکن وہ دنیا اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو، وہ مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہو، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہو، ہے مال دنیا لیکن دین پر خرچ ہو جائے تو وہ اتنی عظمت پا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا ہے ما قام الدین ولا استقام الا بمال خدیجہ و سیف علی، کہ یہ دین جو باقی ہے نا یہ یا خدیجہ کے مال کی وجہ سے ہے یا علی کی تلوار کی وجہ سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان دین کو پسند کرے۔ البتہ پھر اس میں بھی مختلف طبقے ہیں۔ دیندار ہونا ایک مرحلہ ہے، دین شناس ہونا اس سے بلند مرحلہ ہے۔ دیندار اور ہوتا ہے، دین شناس اور ہوتا ہے۔ کسی عالم نے ڈرا دیا نماز نہیں پڑھو گے تو ایسا ہوگا کہ یار دیکھو اتنا جو زور دے رہے تھے مولانا، چلو 2 رکعت نماز پڑھ ہی لیں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ نماز پڑھے گا نا دیندار ہو جائے گا۔ دیندار ہونا پہلا مرحلہ ہے، دین شناس ہونا اس سے بلند مرحلہ ہے۔ اس لیے کہ دیندار جو ادھر کی بات سن کے اس راستے پہ چل نکلا تھا، ہو سکتا ہے راستے میں کوئی اور بندہ مل جائے، وہ اسے دوسری طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ دیندار کے منحرف ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت اس کے جو دین شناس ہوتا ہے، جسے دین کی معرفت ہوتی ہے، اس کے بھٹکنے کے احتمالات کم ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ دیندار ہونے کا ہے، دوسرا دین شناس ہونے کا ہے، اور اللہ نے میرے امام کو دین پناہ کا رتبہ عطا فرمایا۔
دیندار ہونا اور بات، دین شناس ہونا اور بات ہے، اور دین پناہ ہونا اور بات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ منزل ہمارے رہبر کو عطا کی، اللہ نے ہمارے امام کو عطا کی، اللہ نے ہمارے پیشوا کو عطا فرمائی کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اور یہ بھی میری بات تھوڑی ہے، یہ تو معین الدین اجمیری کی ہے، اس نے کہا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہ نہیں کہا ہے اسلام است حسین۔ حالانکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے نا، دین اور اسلام اب تو مترادف ہو گئے۔ اسلام است حسین بھی کہہ سکتا تھا، اسلام پناہ است حسین بھی کہہ سکتا تھا، لیکن بہت بڑا فرق ہے اسلام است حسین میں اور دین است حسین میں، اس لیے کہ دین چلا تھا آدم سے، اسلام ہے پیغمبر گرامی اسلام کی شریعت، محمد عربی کی شریعت۔ اگر کہہ دیتا اسلام است حسین، اسلام پناہ است حسین، تو اس کا مفہوم یہ ہوتا کہ حسین صرف اپنے نانا کی شریعت کا محافظ ہے، اور جب کا دین پناہ است حسین تو اس کا معنی یہ ہے سارے نبیوں کی نبوتوں کے محافظ کو حسین کہتے ہیں۔ بندے کو دین حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بندے کا کام بھی صرف کوشش کرنا ہی، نتیجہ بندے کے اختیار میں، لیس للانسان الا ما سعی، بندے کا کام تو کوشش کرنا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا جس سے ملتی ہے نا، ظاہر ہے اگر اللہ اس دنیا میں اقتدار دے دے، مال دنیا دے بھی دے اللہ، آخرت میں اس کے اثرات بھی مرتب ہونے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد اللہ کے بہت بڑے نبی تھے، اللہ نے بہت بڑی حکومت بھی دی تھی نا، ہوا پہ حکومت، فضا میں حکومت، جنوں پر حکومت ہے، انسانوں پر حکومت ہے، پرندوں پر حکومت ہے، ہاں چیونٹیوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا، ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جا رہے تھے، یہ ہوا میں تھے، چیونٹی نیچے تھی، اپنی ساتھیوں سے کہا تھا بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روند نہ دے۔ عجیب ہے، ان کی آواز بھی سنی تھی، آ گئے تھے نیچے۔ میں نے ایک عالم کی کتاب میں پڑھا، حضرت نے اس چیونٹی کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، کہ تیری کیا حیثیت ہے، تجھے کیا ہوا، کیا کہہ رہی تھی، تیری کیا ویلیو ہے، میرے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ کہ سلیمان میری بڑی عزت ہے، میں نبی کے ہاتھوں پر ہوں، میں نبی کے۔ اچھا عجیب ہے، یہ چیونٹی کہہ رہی تھی یہاں سے، یہ وادی نمل تھی، چیونٹیوں کی وادی تھی، کہا اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ اسی وادی نمل سے میرے مولا علی بھی گزرے تھے، ساتھ سلیمان فارسی تھے، ادھر سلیمان ابن داؤد تھے جو پرواز کر رہے تھے، ادھر حضرت علی تھے، ساتھ سلیمان ہے۔ جب یہاں سے گزرے ہیں نا، حضرت سلیمان نے چیونٹیوں کو دیکھا، ہر طرف چیونٹیاں ہیں۔ حضرت سلیمان نے دیکھ کے کہا سبحان الذی یعلم عدد ھذا النمل، کتنا پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ میرے امیر نے کہا سلیمان یہ نہ کہو، یہ کہو سبحان الذی خلق ھذا النمل، کتنا عظیم ہے وہ اللہ جس نے ان چیونٹیوں کو خلق کیا ہے۔ سلیمان نے کہا مگر یا علی، اللہ کے علاوہ کوئی ان کی تعداد کو جانتا ہے؟ کہ سلیمان میں صرف تعداد ہی نہیں جانتا، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں۔
حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام نے دنیا میں حکومت کی نا، بہت بڑی حکومت تھی نا، جن تابع تھے، جن حکومت میں حضرت سلیمان کے تابع تھے، مزدوری کیا کرتے تھے حکم حضرت سلیمان سے۔ حضرت سلیمان کی وہ جنت جو انہوں نے بنائی تھی نا، اس میں مزدوری جنات کیا کرتے تھے، بہت بڑی حکومت تھی نا۔ لیکن میں نے پڑھا جب قیامت کا دن ہوگا نا، اس جنت کے 8 دروازے ہوں گے، جنت کے 8 دروازے۔ باب یدخل، مولا متقیان کہہ رہے ہیں یدخل منہ النبیون، ایک دروازہ خاص ہوگا نبیوں کے لیے، گیٹ نمبر 1 VIP گیٹ، صرف نبی داخل ہوں گے، کوئی اور داخل۔ باب یدخل منہ الشہداء، ایک اور گیٹ ہوگا جس سے صرف شہداء داخل ہوں گے۔ ایک باب یدخل منہ الصدیقون، ایک دروازے سے صدیق داخل ہوں گے، اور 5 دروازے ہیں علی فرماتے جن سے میرے شیعہ داخل ہوں گے۔ 5 دروازوں سے شیعہ داخل ہوں گے، ایک سے انبیاء، ایک سے شہداء، ایک سے صالحین و صدیقین، 5 سے ہمارے شیعہ، ایک دروازے سے نبی۔ نبی کتنے؟ 1,24,000۔ اور جنت کا دروازہ مسجد و امام بارگاہ نور زہرا کے دروازے جتنا نہیں ہوگا، چھوٹا دروازہ بہت بڑا دروازہ ہوگا جس سے انبیاء داخل ہوں گے، سب سے آگے سید الانبیاء ہوں گے۔ روایتوں میں ہے ان نبیوں کی لسٹ میں، نبیوں کی فہرست میں، نبیوں کی لائن میں سب سے آخر میں حضرت سلیمان ہوں گے۔ سارے نبی جنت میں پہلے جائیں گے، حضرت سلیمان سب سے آخر میں ہوں گے۔ پوچھا گیا یہ نبی ہیں، بہت بڑے نبی تھے، بڑا اقتدار تھا دنیا میں، آخرت میں جنت میں جاتے ہوئے سب سے آخر میں کیوں؟ فرمایا گیا اس لیے کہ اس نے دنیا میں کہا تھا رب حبلی ملکن، پروردگار مجھے دنیا میں حکومت دے دے۔ چونکہ دنیا میں حکومت کرتا رہا ہے، آخرت میں جنت کا مزہ لینے کے لیے سب سے آخر میں جائے گا۔ دنیا میں اقتدار کے مزے لے لیے تھے نا، اب رک ذرا وہاں میدان محشر میں رکو سب سے۔ لہذا جنہیں دنیا میں اللہ مال دے رہا ہے نا، انہیں آخرت میں ذرا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہاں ایک شرط ہے، وہاں انتظار سے بچنا چاہتے ہو نا تو دنیا میں جس کا مال ہے اس کی راہ پہ خرچ کر دو۔ یہ آپ کا تو ہے نہیں نا، آپ کا ہے؟ کیا خیال؟ بھائی ہمارا ہوتا نا، ہم دنیا میں ساتھ لے کے آتے۔ اور شاید میں نے کسی مجلس میں کہا اگر ہمارا ہوتا نا تو ہم مرتے ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ مرتے ہوئے اپنی کوٹھی ساتھ لے جا رہا ہو، کسی کی کوٹھی اس کی قبر میں منتقل ہوئی ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ شاید اسلام آباد ہے، دارالخلافہ ہے، آپ لوگوں کی نظریں گہری بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں، دور تک نظر ہوتی ہے، کسی نے دیکھا ہو نہیں یہ ساتھ نہیں جائیں گی، یہ یہیں رہ جانی ہے، ان کا رہ جانا دلیل ہے، ہماری نہیں تھی، ہماری ساتھ کچھ نہیں جانا، ساتھ کچھ بھی نہیں جانا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ مال تیرا، اللہ کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں المال و مالی، یہ مال ہے ہی میرا، المال و مالی والفقراء عیالی والاغنیاء وکلائی، اللہ کہہ رہا ہے مال میرا ہے، جن کے پاس ہے نا وہ میرے وکیل ہیں، اور یہ فقیر میرے عیال ہیں۔
یہ فقیر، یہ غریب، یہ مسکین، یہ بیچارے لوگ یہ میرے عیال ہیں. جن کے پاس مال ہے نا وہ میرے وکیل ہیں، مال میرا ہے ان کے پاس، یہ میرے عیال ہیں. کا من بخلا فی مالی علی عیالی، جس نے میرے مال کو میرے عیال پہ خرچ کرنے میں بخل کیا میں انہیں جہنم پھینک دوں گا ولا ابالی، مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوگی. وہاں بچنا چاہتے ہو نا تو جس کا ہے اس کی راہ پہ خرچ کر دو. مجھے ایک حدیث آ گئی یہاں ابھی ذہن میں، کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا، رخ مڑ گیا ہے تو صلوات پڑھیے، میں عرض کروں آپ کی خدمت. ایک بندہ آیا سید الانبیاء کی خدمت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمنی عملا یحبنی اللہ ویحبنی المخلوق. اے رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس عمل کی وجہ سے اللہ مجھ سے محبت کرے. علمنی عملا یحبنی اللہ ویحبنی المخلوق وان یصح بدنی وان یطیل عمری. اللہ میری عمر لمبی کر دے، بندے مجھ سے محبت کریں، بدن میں صحت ہو، رزق وسیع ہو، وَأَن يَحْشُرَنِيَ اللَّهُ مَعَكَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میرا حشر نشر قیامت میں آپ کے ساتھ ہو جائے. سمجھ آئیے نا مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے. ہمیں تو مانگنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے مانگنا کیا ہے. اس نے ایک مطلب میں دنیا بھی مانگ لی ہے، آخرت بھی مانگ لی. ہمیں تو مانگنے کا ڈھنگ بڑا ہی کچھ مانگیں گے نا، اتنے بڑے دربار سے کوئی دنیا کی چھوٹی سی شے مانگیں گے. میرا اللہ بیٹا 17ویں سکیل میں بھرتی ہے، بیٹا افسر لگ جائے، بہت چھوٹی شے ہے اتنے بڑے دربار سے. ہم ایک دفعہ حج پہ گئے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے تھے مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے. ہمارے ایک دوست تھے حاجی، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، انتقال کر گئے. وہیں ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو یوں ہی جھولی پھیلا کے نہ وہ کہہ رہا تھا میرا اللہ اتنے کھرب کویتی دینار مجھے دے دے. جھولی پھیلا کے نا، میرا اللہ اتنے کھرب کویتی دینار مجھے دے دے. ہم نے کہا یار کیا مانگ رہا ہے، خوف خدا کر، یہ کیا بات ہے، اتنے کھرب کیا کرنا ہے تو نے؟ کہ اتنے بڑے دربار سے میں پاکستانی روپے مانگوں؟ اتنے بڑے دربار سے کوئی اور شے، بڑی شے مانگنی چاہیے نا. ہم چھوٹا سا گھر مانگیں گے، کوئی چھوٹی سی دنیا مانگیں گے. اس صحابی نے پیغمبر سے کیا مانگا؟ اللہ محبت کرے، بندے محبت کرے، بدن میں صحت ہو، لمبی عمر ہو، رزق زیادہ ہو، حشر نشر آپ کے ساتھ ہو. دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا مانگنا کیا، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں نا، ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. دعائیں صحیفہ کاملی کی یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، وظائف الابرار یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، ہاں مفاتیح الجنان سے یہ دعا پڑھ لو، وہ دعا پڑھ لو، صبح کی نماز کے بعد کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو. دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے قبول ہوتی ہے. ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے اس لیے قبول نہیں ہو رہی ہوتی چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں. بس ایسے ہی وہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے بس اس کو زبان سے دہرا رہے ہوتے ہیں. مانگ اس نے مانگا ہے، 6 چیزیں مانگی ہیں، 6. اللہ محبت کرے، بندے محبت کرے. دیکھو دنیا میں اور کیا رہ گیا، بندے سے ساری مخلوق مجھ سے محبت کرے، اللہ بندے سے محبت کرے. بہت بڑا مقام ہے نا. بدن میں صحت سلامتی ہو، بیماری کوئی نہ ہو، لمبی عمر ہو، رزق وسیع ہو، اور حشر نشر پیغمبر کے ساتھ ہو.
دنیا بھی مانگ لی، آخرت بھی مانگ لی۔ پیغمبر گرامی اسلام کے دربار سے کہہ رہا تھا نا، علمنی عملا، مجھے کوئی عمل بتاؤ۔ ہم جیسا کوئی ہوتا نا، کہتا یا رسول اللہ کوئی تعویذ دے دو نا۔ کہاں ہمارے ہاں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے تعویذوں سے کام چل جائے، یا رسول اللہ دم کر دو نا کبھی۔ اگرچہ مجھ طالب علم کا عقیدہ ہے پیغمبر دم بھی کر دیتے نا تو کام ہو جانا تھا، لیکن صحابی نے یہ نہیں مانگا کہ مجھے کوئی عمل بتاؤ میں وہ عمل کروں، اللہ مجھ سے محبت کرے، بندے مجھ سے محبت کریں۔ میرے آقا نے کہا اذا اردت ان یحبک اللہ، اگر چاہتا ہے نا اللہ تجھ سے محبت کرے اپنی تنہائیاں پاکیزہ بنا، اپنی، اور جب اکیلا ہوتا ہے نا کمرے میں اندر سے کنڈی ہوتی ہے نا، اس وقت دیکھ تو کتنا پاک ہے۔ اگر بندے کی تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں وہ خالق ہو کر بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ کمال ہے، بندہ بندے سے محبت کرے کمال نہیں ہوتا، غریب امیر سے محبت کرے کیا کمال؟ غریب تو امیر سے محبت کرے گا، فقیر تو غنی سے محبت کرے گا، مانگنے والا تو دینے والے سے محبت کرے گا ہی نا۔ یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے وہ خالق ہو کر بندے سے محبت کرے، صرف ایک بات پہ محبت کر رہا ہے۔ کتنا آسان ہے، اپنی تنہائیاں پاکیزہ بنا۔ اکیلا بیٹھا ہے، اکیلا گھر میں ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، ریموٹ تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ چل جائے گا علی کا نوکر ہے، کہاں جا رہا ہے؟ جبر نہیں ہے یہاں، عجیب ہے۔ اور شیطان کو ہم نے بڑا بدنام کیا ہوا، شیطان نے یہ کروا دیا ہم سے، شیطان نے، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، بدنام شیطان ہے۔ ریموٹ کس کے ہاتھ میں؟ وہ شیطان زبردستی آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، زبردستی بٹن دبا رہا ہے۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، کہیں بیٹھے ہوں، آپ نے ٹوٹی کھولی ہو، میں نے وضو کرنا ہے، شیطان نے بند کر دی ہو۔ نیت اپنی خراب ہے۔ ہاں شیطان ہاتھ نہیں روکتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن، شیطان ہاتھ نہیں روکتا۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا بندے یہ سارے خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، میرا اللہ اس نے ہمیں خراب کیا تھا، اس کو سزا دے، اس نے ہمیں خراب کیا۔ وہ خدا کی بارگاہ میں کہے گا میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، انہوں نے میرا مشورہ مان لیا، میرا کیا قصور ہے؟ مشورہ دینا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر چاہتا ہے نا اللہ تجھ سے محبت کرے، اپنی تنہائیاں پاکیزہ بنا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُ، اگر چاہتا یہ بندے تجھ سے محبت کریں، یہ بندے تجھ سے پیار کریں، یہ بندے تیرے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ایک نسخہ ہے، فرمایا فَرْفِضْ مَا فِي يَدَيْهِ، جو ان کے پاس ہے نا، جو بندوں کے پاس ہے، تو اس سے بے نیاز ہو جا، بندے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ کوٹھیوں کا مالک ہے، یہ زمینوں کا مالک ہے جی، یہ بڑا کاروباری ہے جی، بڑے پیسے ہیں جی، بڑی کاریں ہیں اس کے پاس، بنگلے ہیں اس کے پاس، مجھے کیا بھائی؟ کاریں اس کے اپنے لیے، کوٹھیاں اس کی اپنے لیے، زمینیں اس کی اپنے لیے، خزانے اس کے اپنے لیے، پیسے اس کے اپنے لیے، بینک بیلنس اس کے لیے، کاریں اس کے لیے، مجھے کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں تو اس کے مال سے بے نیاز ہو جا، یہ بندے تجھ سے محبت کریں گے۔ فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُصِحَّ بَدَنَكَ، اگر چاہتا ہے نا اللہ تیرے بدن میں صحت دے دے، ٹھیک ٹھاک، بیماری کوئی نہ، توجہ چاہوں گا میں، پریشان تو نہیں ہوگا؟ اچھی خاصی مجلس جا رہی تھی کہیں اور، مولانا نے یو ٹرن لے لیا، یہ کہتے چلو یا 10 دنوں میں 1-2 دن ایسی باتیں سننی بھی پڑے تو برداشت کرنا چاہیے نا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُصِحَّ بَدَنَكَ،
اگر چاہتا ہے نا اللہ تیرے بدن میں صحت دے دے، بیماریوں سے نجات مل جائے، صحت و سلامتی ہو، پیغمبر فرما رہے ایک کام کر۔ یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا تنگ دستی میں صدقہ دیا کر۔ تنگ دستی میں تو صدقہ دے، اللہ تیرے بدن میں صحت عطا کر دے گا۔ صدقے کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کر، صدقہ دے کے بیماریوں۔ تنگ دستی میں ہم بڑے سخی ہیں، کوئی بیچارہ کسی چوک پہ فقیر، کوئی غریب کوئی مانگ لینا تو جیب کی تلاشی لیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے 10 روپے اسے دے کرنا حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دیں گے۔ سخی ہیں ہے نا، 10 روپے دے کے۔ سیلاب آ گیا نا، مجھے بڑا تعجب ہوا تھا، سانحہ ہوا تھا یہ زلزلے والا کشمیر میں نا، جتنے گھروں میں پرانے کپڑے پڑے تھے نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دو، جو خود نہیں پہننے نا اب اللہ کی راہ پہ دے دو۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ اللہ کو راضی کرنے کا بھائی؟ پیغمبر فرما رہے تیرے پاس تھوڑا ہے نا، تھوڑا ہو اور خدا کی راہ پہ دے۔ 1000 میں سے 10 روپے دیے تو کیا دیا؟ کمال ہے نا۔ اگر کبھی صدقہ دینے کا سبق بھی سیکھنا چاہو نا تو آل محمد کے دروازے پہ آ جاؤ۔ یہ ماہ رمضان یہاں بھی آتا ہے، ماہ رمضان آتا ہے ادھر بھی؟ یہ ماہ وہ ہم دکھاتے ہیں، ماہ رمضان آتا ہے نا ادھر، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ماہ رمضان آئے نا، کسی بچے نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہو، اس کی ماں کی حالت کیا ہوتی؟ پہلا روزہ ہے میرے بچے کا، زوال کے بعد اب اسے گھر میں چین نہیں ہے، اس کے ماموں کو بلاؤ، اس کے چچاؤں کو بلاؤ، اس کی خالاؤں کو بلاؤ، اس کی پھوپھیوں کو بلاؤ، میرے بچے نے زندگی میں پہلا روزہ رکھا ہے، میں آج افطاری کا بہترین اہتمام کروں گی، بڑے اہتمام سے بچے کا روزہ کھلوایا جائے گا۔ زندگی میں پہلا روزہ جو رکھا ہے، ادھر افطاری کا ٹائم قریب ہوا، دروازے پہ سائل آ گئے، اللہ کی راہ پہ دے دو۔ سچ بتاؤ کتنا دو گے؟ سچ سچ بتاؤ۔ بڑے سخی ہو نا، ایک پلیٹ اٹھاؤ گے، ایک سموسہ رکھ دو، ایک سیب رکھ دو، ایک شربت کا گلاس دے دو، 2 کھجوریں رکھ دو، یہ لے بھائی تو بھی افطار کر لے، ہم بھی کریں گے۔ یہ سخاوت کا کون سا ڈھنگ ہے؟ سخاوت کے ڈھنگ سیکھنے ہونا تو فاطمہ کے دروازے پہ آؤ نا۔ علی کو بھی روزہ ہے، فاطمہ بی بی کو روزہ ہے، فضہ کو روزہ ہے، حسنین کو روزہ ہے۔ ہاں افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اور وہی افطاری ہے جو دسترخوان پہ پڑی ہے، دروازے پہ فقیر آ گیا، سب کچھ اٹھا کے دے دیا، تم لے جاؤ ہم پانی سے کھولیں گے، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اگر چاہتا ہے نا اللہ تیرے بدن میں صحت عطا کرے، بیماریوں سے نجات مل جائے، فرمایا تنگ دستی میں صدقہ دیا کرو۔ وَإِذَا أَرَدْتَ، اگر چاہتا ہے ان یزید فی رزق، اللہ تیرے رزق میں برکت دے دے۔ توجہ، اگر چاہتا ہے اللہ تیرے رزق میں برکت دے دے، اللہ تجھے مال دنیا زیادہ دے دے، بہت پیسے ہو جائیں، مال دنیا کی ریل پھیل ہو جائے، اگر چاہتا ہے رزق زیادہ ملے، فرمایا یاد رکھ اللہ نے تیرے مال کے اندر فقیروں، مسکینوں، غریبوں کا حصہ تیرے مال میں رکھ دیا ہے تیرا نہیں، ہے ان کا۔ اللہ نے تیرے مال میں مکس کر دیا ہے، صرف اٹھا کے انہیں دے دے، اللہ رب العزت تیرے رزق میں برکت دے دے گا۔ اچھا، یہ اللہ جو امیروں کو دیتا ہے یہ غریبوں کو نہیں دے سکتا؟ بولو بھائی، مجھے پتا ہے غصہ کیا ہے۔ ہاں، یہ اللہ غریبوں کو نہیں دے سکتا؟
صرف امیروں کو دیتے، غریبوں کو نہیں دے سکتا۔ اس اللہ نے امیروں کو عزت دینے کے لیے غریبوں کا حصہ ادھر ملا دیا، تمہارا نہیں ہے اس کا، صرف ادھر ملا دیا ہے تجھے عزت دینے کے لیے کہ صرف اٹھا کے دے دے، دنیا میں 10 گنا، آخرت میں 70 گنا عطا کروں۔ لیکن ہم تو شاید میں نے یہاں یہ جملہ کہا ہو، مجھے یاد چونکہ کئی جگہ پہ پڑھ رہا، پتہ نہیں ہوتا کون سی بات کہاں کہہ دی ہے میں نے۔ ہاں میں کہا کرتا ہوں یہ پروفیشنل چور ہوتے ہیں نا، یہ پروفیشنل چور کیا کرتے ہیں؟ یہ مالدار اور امیروں کے گھروں کی چوری کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہو کسی مسجد کے پیش نماز کے گھر چوری ہوئی ہے؟ امیروں کے گھروں میں پروفیشنل چور امیروں کی چوری کرتے، وہاں ڈالر ملیں گے، وہاں پاؤنڈ ملیں گے، وہاں سونا ملے گا، وہاں پتہ نہیں بانڈ پڑے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ملے گا نا۔ یہ پروفیشنل چور امیروں کی چوری کرتے ہیں۔ اب مالدار ناراض نہ ہو جائیں، پروفیشنل چور امیروں کی چوری کرتے ہیں، اور امیر اتنا گھٹیا چور ہے یہ فقیروں کی چوری کرتا ہے۔ یتیموں، مسکینوں، غریبوں، فقیروں کا مال زکوٰۃ کھا گیا۔ زکوٰۃ کن کا مال ہے؟ کن کے لیے زکوٰۃ؟ بھائی بولو، للفقراء والمساکین والیتامى، ہاں ان کا ہے نا، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا ہے، کھا گیا۔ خمس غریبوں کا ہے، سادات کا ہے۔ غریبوں کو چوری، پروفیشنل امیروں کی چوری کرتا ہے، اور امیر غریبوں کی چوری کر کے بھی امیر ہے۔ اگر چاہتا ہے نا اللہ تیرے رزق میں برکت دے دے، فرمایا تیرے مال میں غریبوں کا مال ملا دیا، میں اٹھا کے انہیں دے دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے دے۔ کہ اچھا اگر چاہتا ہے نا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُطِيلَ عُمْرَكَ، اگر چاہتا ہے نا اللہ تیری عمر کو لمبا کر دے، لمبی زندگی دے دے، بڑی دیر تک جیے، فصل رحمک، فرمایا اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر۔ ہاں اللہ نے تجھے مال دے دیا، غریب بہن، غریب بھائی، غریب چچا، غریب ماموں، غریب رشتہ دار ہے نا، اس کے گھر بھی چلا جائے گا۔ اب تیرے پاس گاڑیاں ہیں نا، اسلام آباد میں رہتا ہے نا، میں اس کچی بستی میں جاؤں گا پجارو لے کر، لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا اس کے رشتہ دار ہیں یہ بھی۔ نہیں بھائی، جب اپنی غریب بہن کے گھر تو جائے گا نا، اس کا دل اتنا بڑا ہو جائے گا، اور اپنے اس دل کے ساتھ وہ تجھے دعا دے گی، اللہ تیری عمر کو لمبا کر دے گا۔ اللہ اذا اردت ان یطیل عمرک، اگر چاہتا ہے نا اللہ تیری عمر لمبی کرے تو اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ اور آخری شے فرمایا وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي فِي الْآخِرَةِ، اگر تو چاہتا ہے اللہ تیرا حشر مجھ محمد عربی کے ساتھ کرے، فرمایا پیغمبر نے فرمایا اگر چاہتا ہے میرے ساتھ تیرا حشر نشر ہو تو زمین پر کبھی کبھی لمبا سجدہ دیا کر، زمین پہ کبھی فَأَتِلْ فِي السُّجُودِ، زمین پہ لمبا سجدہ۔ ویکینڈ ہے نا، وہ کل اتوار ہے مثلا، دفتر تو بند ہے، آفس تو بند ہے، جمعہ ہفتہ اتوار 2 دن چھٹی ہے، کہیں نہیں جانا میں نے، رات کو ذرا جلدی اٹھ جا، کسی کونے میں چلا جا، مصلی بچھا لے، کربلا کی مٹی سامنے رکھ دے، اپنا ماتھا ٹیک دے، کہہ دے پروردگار یا محسن قد اتاک المسی، اے احسان کرنے والے اللہ تیرا گناہگار تیرے دروازے پہ آ گیا، فقیروں کا بے بابے کا، مسکینوں کا بے بابے کا، سائلوں کا بے بابے کا، تیرا فقیر تیرے دروازے پہ، تیرا عبد تیرے دروازے پہ، تیرا مانگت تیرے دروازے پہ، ایک مسکین تیرے دروازے پہ آیا ہے، کتنا کریم ہے وہ اللہ، آدھی رات کو خالی نہیں لوٹائے گا۔
لمبا سجدہ دے، اللہ تیرا حشر نشر پیغمبر کے ساتھ کر دے۔ سید الانبیاء کا صحابی ایک، نام اس کا ربیعہ، کیا نام ہے؟ پیغمبر کا صحابی ہے، نام اس کا ربیعہ، سید الانبیاء کی خدمت میں بیٹھا، مسجد نبوی میں بیٹھا۔ سید الانبیاء ربیعہ کو دیکھ کے تھے، ربیعہ آج میرا جی چاہتا ہے تم کچھ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں۔ اللہ اکبر، رحمت الہی جوش میں، رحمت اللہ العالمین کہہ رہے مانگ، آج کچھ مانگ میں دوں۔ ربیعہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ اور آپ کی آل کے صدقے میں اتنا دیا ہے، مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں، آج میں کہہ رہا ہوں مانگ، آج میں تجھے دینا چاہتا ہوں، مانگ۔ کیا مانگنا چاہتا؟ بڑا عقل مند تھا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر دینا چاہتے ہو نا پہلے مجھے ایک رات کی مہلت دو، میں سوچوں تو صحیح، اتنے بڑے دربار سے مانگنا کیا ہے، سوچ کے مانگو نا۔ پیغمبر نے کہا جا، اجازت ہے، ایک رات کی مہلت ہے، چلا جا۔ گھر چلا گیا، صبح بارگاہ نبوت میں آئے۔ سید الانبیاء نے کہا بھئی سوچ لیا؟ جی یا رسول اللہ سوچ لیا۔ مانگ، ربیعہ مانگ۔ کہا یا رسول اللہ دینا چاہتے ہو نا، اپنی ہمسائیگی میں جنت میں گھر دے دو۔ اللہ اکبر، میں نے یہی کہا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے مانگنا کیا ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا مانگنا کیا ہے۔ ربیعہ نے دنیا نہیں مانگی، اسے پتا ہے یہ تو گزر جائے گی۔ اور میں مجالس میں بھی کہتا ہوں، شیعوں سے کہتا ہوں، اللہ سے جنت نہ مانگا کرو۔ شیعوں اللہ سے جنت نہ مانگا کرو، اس لیے کہ علی کے شیعوں کے لیے جنت کا وعدہ تو پیغمبر کر کے گئے ہیں، یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ، جنت میں تو جانا ہے، جنت نہ مانگا کر، مانگنا چاہے نا جنت میں آل محمد کی ہمسائیگی مانگا کر۔ ربیعہ کہتا یا رسول اللہ دینا چاہتے ہو نا، جنت میں اپنی ہمسائیگی میں گھر دے دو۔ پیغمبر نے فرمایا جا جا ربیعہ، ہم نے دے دی، چل تیرا گھر جنت میں، ہماری کتنا متبرک ہوگا، ایک جنت ہو، آل محمد کی ہمسائیگی ہو، آل محمد کے گھروں کا سایہ ربیعہ کے گھر میں آئے، کتنا خوش نصیب ہوگا نا۔ جہاں ربیعہ ہم نے دے دیا۔ مولا اب ایک میرا سوال ہے، مجھے تو دے دیا ہے، کسی اور کو بھی چاہیے، اس سیکٹر میں کسی اور کو بھی پلاٹ چاہیے ہو، مولا اس کی کوئی شرط آپ کو بھی چاہیے؟ 3-4 بندوں کو چاہیے بس، اس سیکٹر میں جس میں آل محمد کے گھر ہیں، جنت میں۔ جنت بھائی ساری ایک جیسی نہیں ہونی، جنت بہت وسیع علاقہ ہوگا نا، ساری ایک جیسی نہیں ہوگی، وہاں کچھ جنتی ایسے بھی ہوں گے جن کا اپنا مکان ہی کوئی نہیں ہے، کرائے پہ بھی ملے گا نہیں، وہاں بیچارے پھرتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میرے امام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے 5 بجے 6 بجے، ابھی تو آدھا گھنٹہ رہتا ہے غروب میں، بھی پڑھ لیتے ہیں نا، کون سی قضا ہو رہی ہے نا، ہاں صبح سورج کے طلوع ہونے سے 5 منٹ پہلے پڑھ لیے نا، وقت کے اندر پڑھ لیے نا۔ کہ جو پڑھتے ہیں لیکن اول وقت میں نہیں پڑھتے، قضا کر کے پڑھتے ہیں، اپنا گھر کوئی نہیں، وہاں گھر چاہتے ہو نا۔ یا رسول اللہ کسی کو آپ کے علاقے میں مکان چاہیے ہو، کوئی عمل بتائیے، مجھے تو آپ نے دے دیا، آپ کا شکریہ، آپ کے محلے میں لینا چاہے، فرمایا جس جس کو
ہمارے محلے میں مکان چاہیے، اسے چاہیے زمین پہ لمبے سجدے دیا کرے. لمبا سجدہ، اللہ اکبر. یہ بہت سجدہ، یہ بہت کام کی شے ہے. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، مجھے یہ جس جملے میں بڑا مزہ آیا، مجھے بہت لطف آیا. پتہ نہیں میں آپ کو ذرا میری زبان میں اتنی تاثیر تو نہیں ہوگی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور آپ بھی لطف لے لیں. جملہ پہنچاتا ہوں. کہا نماز تہجد کے سجدے اتنے لاڈلے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے منوا کے رہتے ہیں. نماز تہجد کے سجدے اتنے لاڈلے ہیں. یہ بچہ ہمارا لاڈلا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بات منوا لیتا ہے. یہ نماز تہجد کے سجدے، آدھی رات کی جو نماز پڑھتے ہیں نا، وہ سجدے اتنے لاڈلے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے بندے کی بات منوا لیتے. اگر چاہتے ہو نا اللہ سے اپنی منوانا، پھر لمبے لمبے سجدے دیا کر. جو بندہ سجدے میں دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میں نے زحمت دی دوستو، آج مجھے معاف کر دینا، اللہ آپ کی عبادت قبول فرمائے. تھوڑی سی گفتگو سخت ہو گئی، بات لمبی بھی ہو گئی، سخت بھی ہو گئی، خشک بھی ہو گئی. ہاں مجھے معاف کرنا. عزیزو، دعا ہر کوئی کرتا. نبیوں نے دعا کی، ولیوں نے دعا کی، اوصیاء نے دعا کی، سید الانبیاء نے بھی دعائیں کی. ایک دعا میرے امام علی نے کی تھی. میرا اللہ، میرے کریم اللہ، علی کو ایک بیٹا عطا کر. اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، جس طرح میں نے تیرے نبی سے وفا کی ہے نا، میرا وہ بیٹا میرے حسین سے وفا کرے. جس طرح میری زندگی تیرے نبی کے ساتھ گزری ہے نا، میرے اس بیٹے کی زندگی میرے حسین کے ساتھ گزر جائے. اللہ نے مولا علی کو عباس عطا فرمائے. عباس ہم شکل علی ابن ابی طالب تھے. روایتوں میں ہے، میں نے خود پڑھا، جب علی اکبر اور حضرت عباس دونوں اکٹھے چچا بھتیجا مدینہ کے بازار میں نکلتے تھے نا، بازار کا کاروبار بند ہو جاتا تھا. دکاندار دکانیں چھوڑ کے باہر آ جاتے تھے، علی کی زیارت کرتے، پیغمبر کے ہم شکل کی زیارت کرتے تھے. حضرت عباس بہت بڑی امید تھے علی کی بیٹیوں کی. اجرکم اللہ. بہت اعتماد تھا حسین ابن علی کو اپنے بھائی عباس پر. مقتل والوں نے لکھا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا جتنا سفر ہوا ہے نا، جہاں یہ قافلہ رکتا تھا، کوئی خیمہ اکبر لگاتے، کوئی خیمہ قاسم لگاتے، کوئی خیمہ اون و محمد لگاتے، کوئی غازی کے دوسرے بھائی لگاتے. بی بی زینب کا خیمہ خود غازی لگاتا تھا. اتنا بڑا خیمہ لگاتے تھے غازی. بی بی زینب کا اونٹ خیمے کے اندر بیٹھتا تھا. بی بی خیمے کے اندر اونٹ سے اترتی تھی، خیمے کے اندر محمل میں سوار ہوتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی. کسی کی نظر زینب کے قدر پہ نہ پڑ جائے. میں کہوں گا غازی میرے مولا، تو نے پوری کوشش کی نا زینب کا پردہ بچ جائے، لیکن کاش شام غریبہ کے بعد تو ہوتا. یہی تیری زینب ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گلے میں رسی ہے، سر بریان ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، بازاروں میں رش ہے. ظالم اشارے کر کے کہتے وہ دیکھو باغی کی بہن آ گئی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچے.
اب مجھ میں ہمت نہیں رہی، مجھے معاف کر دینا، لمبا مصائب نہیں پڑھ سکوں گا عزادارو۔ 2 محرم کو قافلہ پہنچ گیا کربلا میں، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 10 محرم کی صبح کو حسین ابن علی کی قربانیاں شروع ہو گئی۔ پہلے یارو انصار چلے گئے، پھر بنی ہاشم کی قربانیاں شروع ہوئی نا۔ پہلی قربانی آل محمد میں سے شہزادہ علی اکبر کی تھی۔ سب سے پہلے بنی ہاشم میں حضرت علی اکبر شہید ہوئے، سب سے آخر میں غازی عباس شہید ہوئے۔ علی اکبر چلے گئے، جناب قاسم چلے گئے، اونو محمد چلے گئے، غازی عباس کے بھائی چلے گئے، کوئی نہیں رہ گیا نا، اکیلا غازی ہے۔ مولا حسین کی خدمت میں آ کے کہتا ہے میرے مولا حل لی من رخصت، کیا اب غازی کو موت کی اجازت مل سکتی ہے؟ مولا مجھے اجازت ہے میں میدان میں چلا جاؤں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے حسرت سے غازی کو دیکھ کے کہا غازی تو میری فوج کا سالار تھا، میرے مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ اب تو کوئی نہیں بچ گیا، سارے چلے گئے، بچوں کی العطش کی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مولا مجھے اجازت دو۔ ہاں ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا غازی جاؤ پانی کا بندوبست کرو، بچوں کے لیے کوئی پانی کا اہتمام کرو۔ میرے مولا نے چھوٹا سا مشکیزہ اٹھایا، علم اٹھایا، نیزہ لیا، اللہ تمہیں کربلا لے جائے۔ 85 ظالموں کو فندار کر کے میرے غازی نے نہر علقمہ پہ جا کے قبضہ کیا۔ ہم وہاں مشکیزہ بھرا، پانی کا مشکیزہ بھرنے کے بعد میرے مولا نے ایک چلو میں پانی لیا۔ صاحب ریاض القدس لکھتا ہے رخ پھر گیا نجف کی طرف، کہا بابا 21 رمضان کو تو نے مجھے وصیت کی تھی ایاک وان تشرب الماء، عباس اس وقت تک پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہو۔ بابا میں پانی نہیں پی رہا، چلو پھینک دیا، غازی پیاسا دریائے فرات سے باہر نکلا، گھوڑا دوڑانا شروع کیا، کسی طرح پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ ظالموں نے چھپ چھپ کے حملے کیے، پہلا حملہ کیا میرے مولا کا دایاں بازو قلم ہوا، جلدی سے مشکیزے کو بدلا، بائیں حملہ ہوا بائیں بازو پر، بایاں ہاتھ قلم ہو گیا، اب کوئی ہاتھ تو سلامت نہ تھے۔ عزادارو میرے مولا نے منہ میں تسمہ لیا، مشک کو بچانا چاہا، ظالموں نے تیر چلائے، مشک میں تیر پیوست ہوئے، پانی بہنے لگا، عباس کی آس ٹوٹنے لگی، ایک تیر آیا جو غازی کی آنکھ میں پیوست ہوا، ہاتھ تو تھے نہیں، پیروں کے ذریعے نکالنا چاہا، ایک ظالم نے گرز مارا، غازی زین پہ سنبھلنا، زین سے زمین پہ آئے۔ جہاں پر ایک جملہ ایک مقتل والے نے لکھا ہے، میرے مولا ایک خطیب کو خواب میں ملے، کہا تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے، تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے، کہا مولا میں نے تو سارے مصائب پڑھے ہیں، کہا یہ جملہ ذرا بتا لوگوں کو، جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میں جب گرا میرے ہاتھ سلامت، رخسار کے بل زمین پہ آئے، السلام علیکہ یا مولا حسین میرا سلام، بھائی میرا سلام، آقا میرا سلام۔ میں نے مقتل میں پڑھا حسین صبح سے قربانیاں دے رہے تھے، بڑے اطمینان سے قربانیاں دی، یہ واحد منزل ہے۔ جب سنا عباس گھوڑے سے اتر گئے، حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، کالا ذرا ظہری، آئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، میرے ہیلے ختم ہو گئے، میرے مولا تیزی سے آئے، کیا منظر دیکھا، میرے مولا غازی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، سرانے بیٹھے، میرے بھائی عباس کوئی آخری وصیت ہو، کوئی وصیت ہو، کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون اور ریت ہے، مولا اسے صاف کر دو، میں ایک مرتبہ آپ کی زیارت تو کروں۔
ہاں میرے مولا نے آنکھ صاف کی، زیارت کی، السلام علیکہ یا مولا، میرے آقا میرا سلام۔ اب مقتل والے نے لکھا میرے مولا نے عباس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، جیسے ہی گود میں رکھا غازی نے سر جھٹک دیا، زمین پہ گرایا، دوبارہ اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، عباس نے پھر جھٹک دیا، کہ بھائی میری گود میں سر کیوں نہیں رکھتا؟ کہ میرے آقا میں گرا، آپ میرا سر اٹھا کے گود میں آ گئے، تھوڑی دیر بعد آپ زین سے گریں گے، آپ کا سر گود میں کب؟ آپ کا سر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس عزادارو ایک وصیت اور کی، میرے مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا۔ اکبر کی لاش لے گئے، اصغر کی لاش لے گئے، قاسم کی لاش لے گئے، میری لاش نہ لے جانا۔ کیوں؟ کہ استحی من ابنتک سکینہ، مجھے سکینہ سے شرم آتا۔ پانی لینے آیا تھا، پانی نہ لے جا سکا، روح نے پرواز کیا، وہیں پہ عباس کو چھوڑا، خالی علم اٹھایا۔ میرے آقا نے چلے خیمے کی طرف، ادھر بیویوں کو زینب کبریٰ نے جمع کیا ہوا کہ بیویوں اب تک تمہارے پردوں کی ضامن تھی کہ میرا عباس زندہ تھا، اب میرا غازی چلا گیا، اب تم جانو تمہارے پردے ماتم حسین یا حسین